حیران تھے ثانیہ تمہارے میں اتنا صبر کہاں سے آیا ہے اور تم یہ کس کو دیکھ کے تمہیں کون اتنا زیادہ پریشرائز کر رہا ہے. گردن کندھا اور خاص طور پہ اس جگہ پیچھے گردن پہ بہت بڑا نشان تھا. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں مانتے جب کرائم سین ایسا ہے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مجھے کیا پتا ڈاکٹر کیا دیکھ کے جا رہی ہے, میں دیکھ رہی ہوں اپنی آنکھوں سے. کچھ پرانے نشان تھے جیسے روٹین میں کوئی مارتا پیٹتا ہو. بلڈ سیمپل آ گیا ہے کہ آپ کی بیٹی پریگننٹ تھی, آپ کیسی ماں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو صحیح ٹائم پر شادیاں کر دیتے ہیں تو کیا ہم گنہگار ہیں؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اے ڈی ملک اور آپ نے ثانیہ ظاہرہ کی والدہ اور والد کا بھی انٹرویو سنا کہ ان کی بیٹی کو کس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور پھر اس کی لاش کو پنکھے کے ساتھ لٹکا کر یہ ثابت کر دیا کہ ثانیہ نے خودکشی کی ہے. ثانیہ کا جب غسل ثانیہ کو دیا گیا تو اس کے جسم پر کیا کیا نشانات تھے اور جسم کے کس کس حصے پر جو ہے وہ تشدد ہوا تھا. میرے ساتھ وہ خاتون موجود ہے جنہوں نے ثانیہ کو غسل دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہانی دوسرا رخ اختیار کر گئی. ساری کہانی انہی سے جانتے ہیں کہ معاملہ اصل میں ہوا کیا تھا, انہوں نے جسم کے کون کون سے حصے پر تشدد کے نشان دیکھے تھے اور وہ تشدد کے نشان تھے یا پھر کیا تھے. السلام علیکم. السلام علیکم. ابھی مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ثانیہ کو غسل دیا تو غسل کے دوران آپ نے کیا دیکھا کہ اس کے جسم پر کس قسم کے نشانات تھے؟ اس کے جسم پہ کچھ نیو نشانات تھے تازے, کچھ پرانے نشان تھے جیسے روٹین میں کوئی مارتا پیٹتا ہو. کچھ پرانے نیل تھے, کچھ تازے تھے. ٹانگوں پر تھے, یہاں گردن کندھا اور خاص طور پہ اس جگہ پیچھے گردن پہ بہت بڑا نشان تھا. کسی چیز سے مارا ہو جیسے یقیناً کسی چیز سے یا مکہ یا مطلب کچھ اتنا بڑا آلموسٹ اس کا. یہاں جب اس کو نہلاتے ٹائم کروٹ دی ہے تو اس جگہ پہ بہت بڑا نیل کا نشان اور تازہ نیل کا نشان تھا, بلڈ جیسے جمع ہوا ہوتا ہے. اور باقی اس کی نیک کے اوپر جو نشان تھے اور اس کا زبان کا تھا نیلی ہو رہی تھی. اور زبان کا بھی ہمیں پتہ چلا کہ اس کو دانتوں کے نیچے تھی اور کٹی ہوئی زبان تھی. کیا وہ خود سے کٹ گئی تھی یا اس کو کاٹا گیا؟ خود سے کیسے کٹ سکتی ہے, خود سے کیسے کٹ سکتی ہے کسی کی زبان جب تک اس کو اذیت نہ ہو یا کوئی انسان اپنی جان بچانے کے لیے کوئی دانت میں زبان نہ دے, خود سے کیسے کٹ سکتی ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ جتنا ہم دیکھ رہے ہیں جو کرائم سین ہے اس کا جتنے بھی شواہد ہیں وہ اور ہماری پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دونوں اپوزٹ ہیں. ہم ان دونوں چیزوں سے سمجھ سے باہر ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یا تو انہوں نے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ مینیج کی ہے یا ہم, کیونکہ ہمیں نہیں پتا پیچھے کون بنا رہا ہے کیا کر رہا ہے. اور یہاں سے تو لے کے چلے گئے ہمارے سامنے, میں نہلانے میں بھی شامل تھی جب پوسٹ مارٹم ہوا, اس وقت بھی میں وہیں پہ تھی. مطلب جب دوبارہ اس کو نکالا اور پھر بھی تب بھی ہم نے چہرہ دیکھا. اور یہ ایک عام آپ اور ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ 4-5 دن کے بعد باڈی کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اوبویسلی نشانات تو مکس ہو جائیں گے اسکن کے اندر, تو وہ تو نشان نہیں رہیں گے. باقی جو ڈاکٹرز نے جو بھی سیمپل لیے ہیں تو یہ تو ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی کیا رپورٹ بناتے ہیں اور کس کے وہ انڈر چل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یقیناً آپ کی ثانیہ سے کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہوئی ہوگی, بات چیت ہوئی ہوگی, تو وہ کس قسم کی لڑکی تھی؟ شروع سے بہت پولائٹ بچی تھی. تو جیسے بچے ہوتے ہیں, کچھ بچیاں اگریسو ہوتی ہیں, کچھ پولائٹ ہوتی ہیں, کچھ تھوڑا پیسفل مائنڈ کی ہوتی ہیں. تو شروع سے ہی ثانیہ ہنسنے کھیلنے طبیعت والی بچی تھی اور ہم حیران تھے جتنی وہ خاموش طبع لڑکی تھی یا جتنی وہ سمجھیں کہ نخریلی اپنے گھر کے اندر تھی, کہ نازک تھی جس سٹائل سے, اور جتنا وہ صبر کر رہی تھی ہم حیران تھے اس کی اس بات کے کہ اس گھر میں لوگ تو اب کہہ رہے ہیں نا کہ کہیں اس کی لو میرج کوئی کچھ کہتا ہے کوئی, اور ہم حیران ہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس آدمی سے رخصت کیا, ارینج میرج تھی, اور ہم حیران تھے ثانیہ تمہارے میں اتنا صبر کہاں سے آیا ہے اور تم یہ کس کو دیکھ کے تمہیں کون اتنا زیادہ پریشرائز کر رہا ہے. ماں ہے, پیچھے گھر والے باپ ہیں, ہم لوگ جتنے ریلیٹیوز ہیں سب اس کو پیچھے کھینچتے تھے اور وہ کہتے تھے نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, تو یہ تو کمپرومائز تو کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ایسے نہیں ہے ایسے ہے, جس طرح بچیاں سمجھاتی ہیں. آپ بھی وہاں پر گئے تھے اس کمرے میں جہاں پر اس کی جو لاش کو لٹکایا گیا تھا؟ جی وہاں پر میں مطلب بالکل اندر ہمیں آنے تو نہیں دیا گیا تھا مگر میں ان کے ساتھ تھی جب ہم پہنچے ہیں وہاں پر. تو اندر تو ہمیں نہیں آنے دیا گیا کیونکہ پولیس تھی, ان لوگوں نے اپنے خود فرینسک کی تصویریں بنائی ہیں, کچھ انہوں نے کہا ہم نے بلڈ سیمپل لیے ہیں. وہاں پر ہی انہوں نے بتایا کہ ہم نے کچھ بلڈ سیمپل لیے ہیں, کل تک رپورٹ آئے گی.
پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا. اور وہاں اسی وقت انہوں نے یہ بتایا جب میری اس نے ثانیہ کی والدہ نے پوچھا کہ یہ رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی، اس نے پوچھا کہ یہ کیا کیا ہے میری بیٹی نے، انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. تو پولیس نے کہا کہ یہ ایک مرڈر لگتا ہے، یہ سیدھا سیدھا مرڈر ہے. اور انہوں نے ہی ہمیں جب اتنا کلیریفائی بتا دیا یہ مرڈر ہے، اور انہوں نے ہی ہمیں پوسٹ مارٹم کی طرف نہیں جانے دیا. اور ہمیں تو اتنا اندازہ نہیں تھا کیا چیزیں کس لیے ضروری ہیں یا کیا. اچھا، ثانیہ نے کبھی بتایا تھا کہ میرا شوہر مجھ پر تشدد کرتا ہے یا کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ نہیں، ثانیہ تو شروع پہلے دوسرے مہینے سے ہی، پہلے 2 مہینے تو بہت اچھے رہے تھے. تو اس کے بعد جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ نئی نئی شادی ہوتی ہے، اس کے بعد جب انسان کھلنا شروع ہوتا ہے تو ہر چیز سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ٹائم تو لگتا ہے، 2-4 مہینے تو لگتے ہیں ان چیزوں کے اندر. بالکل بتایا تھا اور ہمیشہ بتاتی تھی. تو اس وقت بھی یہی تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ واپس آ جائے. آلموسٹ 4-5 مہینے کے بعد پھر ہم نے اس کو واپس بلا بھی لیا تھا. تو محرم کا کچھ بہانہ بنا، کچھ ہم لوگوں نے اپنے طرف سے بہانہ بنا کے اور بلا کے اور پھر ناراض کر کے بٹھا کے، یہی کہ یہ اس آدمی ان چیزوں سے باز آ جائے کسی طریقے سے. یا اگر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا اچانک سے اس کو کیا ہو گیا، یہ تو بہت اچھے لوگ تھے، اچانک سے کیسے یہ وائلنس، مار پٹائی اور شراب، اور یہ ہمیں نہیں پتا تھا ان چیزوں کا. اچھا، جب ثانیہ کی شادی کی تھی، شادی سے پہلے یقیناً رشتہ دیکھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو کبھی نہیں لگا کہ یہ شخص جو ہے وہ ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا؟ جی، رشتہ جب ہم نے کیا تو صرف 1 مہینے کے اندر ہی شادی ہو گئی تھی. کوئی 1 سال یا ہمیں 5-4 مہینے بھی نہیں ملے کہ ہم لوگوں کی طرف آنا جانا، عیدیں لے کے آتے جاتے، جو کہ رواج ہیں اور میرا خیال اچھے ہوتے ہیں. اس سے آپ کو ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے، اندر کے ماحول معاملات کا، طبیعت مزاج کا پتہ چلتا ہے. تو یہ کچھ ہمارے ساتھ بڑے مسہپ ہوا، یا ہماری جلد بازی تھی یا ہماری بدقسمتی تھی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اب ثانیہ کے قتل کو خودکشی کا رنگ کیوں دیا جا رہا ہے اور کون دے رہا ہے؟ یہی تو ہم پریشان ہیں کہ پہلے پولیس جو ہمیں اسی عین موقع پہ جو کچھ بتا رہی ہے، اور پھر 2 دن کے بعد ہمیں وہی چیزوں سے وہ مطلب ہے وہی ہمیں گائیڈ کریے. ہمیں اگلے دن پولیس نے کہا جی بلڈ سیمپل آ گیا ہے کہ آپ کی بیٹی پریگننٹ تھی، آپ کیسی ماں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی پولیس ہمیں بتا رہی ہے، اور واقعی ہمیں تو نہیں پتا تھا. ہم میں سے تو آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ حاملہ تھی؟ نہیں، بالکل حاملہ ہمیں نہیں پتا تھا. ہمیں بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا تھا جب رابطہ ہی نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ایک نہیں بلکہ دو دو قتل ہوئے ہیں؟ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، یقیناً 2 قتل ہوئے. کون ذمہ دار ہے ان 2 قتلوں کا؟ اسی لیے ہماری التجا ہے قاتل کو پکڑا جائے. اسی لیے ہم، کوئی کہتا ہے سوسائڈ، ہر کسی کو باتوں میں سے باتیں نکالنا آتی ہیں. لوگ ان چیزوں کو ایز اے فن یوز بھی کر رہے ہیں. اور ابھی تک وہ آدمی، اس کا بھائی، سوشل میڈیا پہ ہمیں رات سے تھریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، ہماری الٹی سیدھی تصویریں لے کے فوٹو شاپ کر کے، کبھی ہمارے بچوں کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں عجیب قسم کی باتوں کو وائرل کیا جا رہا ہے کہ جو کہ اب مقصد ہے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹ نہیں کرتی ہیں. پولیس ان کو اب تک گرفتار کیوں نہیں کر سکی، یا پھر وہ اتنے بااثر لوگ ہیں؟ یہی تو ہم پولیس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر اتنا پریشر بنا ہوا ہے میڈیا، ہمارا کون سا مطلب ایسا ادارہ ہے کہ آپ کہیں سے نہیں پکڑ سکتے مجرمان کو. ٹھیک ہے، آپ لوئر طبقے کے لوگوں کو تو 1 سیکنڈ میں پکڑ لیتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں. اور اب یہ کیا اتنا پریشر آپ پہ بنا ہوا ہے، یا وہ کون سی اتنی بڑی ہستی کے پیچھے چھپا ہوا ہے کہ آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے، یا آپ پر کسی قسم کا دباؤ ہے، یا آپ پہ کسی قسم کا پریشر ہے. ہم یہی چاہتے ہیں، آپ سوسائڈ کہو، آپ مرڈر کہو، آپ کچھ مرضی کہو، ہمارے گھر کا نقصان ہوا ہے. اور وہ جو نقصان ہوا ہے وہ نہ سوسائڈ ڈکلیئر کرنے سے پورا ہو سکتا ہے، نہ ہی مرڈر کرنے سے پورا ہو سکتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں ان لوگوں کو پکڑا جائے، ان کی انویسٹیگیشن ہو، ان کا ریمانڈ ہو، وہ تاکہ عورتوں اور مرد کا، تاکہ وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا دیکھا، کیا کیا. سوسائڈ تک 4 سال میں کون سی ایسی نوبت آئی کہ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ اس نے سوسائڈ کیا، ہم سے تو ملنے نہیں دیتے تھے، ایسا کیا کر دیا کہ اس بچی کی یہ حالت ہو گئی کہ جو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. وہ تو گھر بساتی الٹا اپنے بڑوں کو سمجھاتی. ہم حیران ہوتے تھے کہ ہمارے زندگی کے تجربے ختم ہو گئے تمہارے سامنے، تم اتنی سمجھدار کہاں سے ہو گئی ہو. اب کیا ہونا چاہیے، کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ ملزمان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، یا پھر آپ خاموش ہو جائیں گے کہ جی کیا واقعہ میں ہی ثانیہ نے خودکشی کر کے اپنی جو ہے نا وہ زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے؟ نہیں جی، خاموش ہم کس طرح ہو سکتے ہیں. بات یہ ہے پاکستان، یہاں بڑے بڑے لوگوں کے قتل، بے نظیر کے قاتل لوگوں کے، اب کسی کا نام لیں گے تو وہ پھر میڈیا پہ آ جائے گا کہ جی آپ نے فلانی پارٹی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے، فلان.
ہم لوگ اس ٹائپ کا کوئی ایشو کریٹ کرنا نہیں چاہتے بیسیکلی، اور نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ہمارے بچی کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے. اور ہم یہ چاہتے ہیں اس بات کی فل انویسٹیگیشن. ہم لوگ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں مانتے. جب کرائم سین ایسا ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مجھے کیا پتا ڈاکٹر کیا دیکھ کے جا رہی ہے، میں دیکھ رہی ہوں اپنی آنکھوں سے. وہاں جا کے کوئی کیا سین بنا کے مجھے لکھ کر دے دیتا ہے، میں کیسے مانوں اس چیز کو؟ اور ہمارے رپورٹ پاس آنے سے پہلے ڈان شائع کر رہا ہے، کیسے اس کو اس نے اجازت دی ہے؟ اگر ہم لوگ چاہیں تو اس بات کو ایشو اٹھا سکتے ہیں. کیسے کوئی میڈیا والا یہ چیز شائع کر سکتا ہے؟ یعنی کہ رپورٹ آپ کے پاس نہیں آئی لیکن میڈیا کے پاس چلی گئی ہے. ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئی اور وہاں پہ شائع بھی ہو گئی، اور اسی دن کی بات ہے. ابھی میں آپ کا انٹرویو کرنے سے پہلے ایک جگہ پر بیٹھا تھا، وہاں پر بتایا جا رہا تھا کہ جی جو پولیس کے جو سی پی او صاحب ہیں انہوں نے ایک موقف دیا ہے کہ یہ 110%، 100% اس لڑکی سائیڈ کی ہے. تو قتل کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ کہیں سے نظر ہی نہیں آتا. تو کیوں پولیس بھی آپ کے خلاف ہے؟ پولیس بھی اس قتل کو خودکشی کا رنگ دے رہی ہے؟ ملزمان تو پھر آزاد ہو جائیں گے نا. یہی تو ہمارے لیے بڑا عجیب مطلب ہے کہ سمجھ سے باہر ہے یہ بات. ایسی کیا بات ہے؟ ایسی کیا بات ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے؟ ایک ہم نارمل سے لوگ ہیں، ہماری بچی کا 4 سال سے جو بھی مسئلہ چل رہا تھا، ایک عام عورتوں کی طرح ہم لوگوں کی کوشش تھی کہ اچھا بیٹیا گھر بسانا چاہ رہی ہے بیٹی تو ہم اس کا ساتھ دیں. ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو اس چیز کی طرف لگائے رکھا. ہاں ٹھیک ہے، جو تم چاہ رہی ہو ہم تمہارا ساتھ دے رہے ہیں. تو کیا اس کا مطلب قتل کر دینا ہے؟ کیا اس کا مطلب کر دینا ہے؟ کیا اس کا مطلب لوگوں کا ہمارے ہی اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ تمہاری غلطی ہے، تم لوگوں نے شادی کیوں جلدی کر دی؟ چھوٹی عمر میں شادی کا مطلب یہ تو نہیں آپ قتل کر دیں، اور یہ تو نہیں ہے ماں باپ غلط ہوتے ہیں، یا یہ تو نہیں ہے بچیاں سب خراب ہوتی ہیں، ان کی لو میرج ہوتی ہے. یہ وہ واہیات سوال ہیں کہ جن کا اس ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں بنتا. نور مقدم کو آپ دیکھیں کتنا میچیور اور پڑھی لکھی فیملی ہے، دونوں پارٹیاں ویل ایجوکیٹڈ اور ریچ فیملی ہیں. ان لوگوں کے ساتھ کیا سین ہوا ہے؟ وہ فٹ بال کی طرح اس کے ساتھ یعنی کہ جس کا دماغ خراب ہے آدمی کا، وہ جتنا مرضی پڑ جائے وہ ان چیزوں سے باز نہیں آ سکتا. یہ بھی جو ثانیہ کے سسرال والے تھے یہ بھی کوئی بااثر لوگ ہیں. جی ہاں، بااثر لوگ ہیں. لڑکا پڑھا لکھا تھا، ٹھیک ٹھاک پیسے والے، اپنی طرف سے ٹھیک پیسے والے بھی ہیں، پیری مریدی والے بھی ہیں، وڈیرا سسٹم والے ہیں جیسے مطلب کہہ سکتے ہیں. مگر پھر وہی بات گھوم کے آ جاتی ہے، یہ کچھ بھی ہوں، اگر یہ پاکستان ہے اور اگر یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلتی ہے، اور اگر ہم اس پہ چل کر بچیوں کی اگر دیکھا جائے تو صحیح ٹائم پر شادیاں کر دیتے ہیں، تو کیا ہم گنہگار ہیں؟ اگر ہم اپنی شریعت کے مطابق چلیں تو کیا ہم گنہگار ہیں؟ بچیوں کو پڑھانے کا رواج تو اب اس وقت ماڈرن دور میں شروع ہو گیا، اور حالانکہ ہماری بچی شادی کے بعد بھی پڑھ رہی تھی. لیکن مقصد کہنے کا ہے کہ ان چیزوں میں ہم کیا گنہگار؟ اب ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اگر سوسائڈ ہے یا مرڈر ہے ہم کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یعنی جس طرح اس نے صبر کیا 4 سال، ہمیں بھی آپ لوگ اس طرح کر دو کہ یہ تو سب ایسے ہی، ان کو دبا دو، ختم کر دو، اڑا دو اس چیز کو. مسلمان کی طرف سے کوئی رابطے وغیرہ کیے جا رہے ہیں یا کہ کچھ کوئی ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہو؟ ہاں جی، وہ آن لائن تھریٹنگ کر رہے ہیں. وہ میں تو حیران ہوں، جس پہ 302 کا پرچہ ہے اور وہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں آن لائن اپنا انسٹا اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں، اور اس پر وہ ہمیں کل رات سے تھریٹنگ ہو رہی ہے ہر قسم کی، اور ہماری تصویروں کو لے کے فوٹو شاپ کر کے اور عجیب قسم کا وائرل کیا جا رہا ہے. اور یقیناً وہ کچھ نہ کچھ تو اپنے بچاؤ کے لیے کریں گے، لیکن میری سب سے اپیل ہے کہ جو حق ہے، سچ ہے، اس کا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ رہیں. کیونکہ جو کرائم سین ہے وہ کوئی فلم کا سین نہیں ہے، وہ کسی ڈرامے کا سین نہیں ہے. یہ اوریجنل جو ہم پہ قیامت ٹوٹی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا ہم ان بدقسمتوں میں شامل ہو جائیں گے جو ہم فلمیں اور ڈراموں میں دیکھا کرتے تھے. جی بالکل ناظرین، ان کا صرف اتنا سا مطالبہ ہے کہ ہمیں صرف انصاف چاہیے، ہمیں صرف ثانیہ کی شفاف انویسٹیگیشن چاہیے. جو قاتل ہیں جنہوں نے ثانیہ کو قتل کیا ہے، ہم یقین کریں کہ جتنی دفعہ بھی اس ثانیہ کی تصویر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں 1% بھی نظر نہیں آتا کہ ثانیہ نے یہ ایکٹ خود کیا ہوگا یا ثانیہ نے خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لٹکایا ہوگا. جس طرح کی یہ تصویر وائرل کی گئی ہے، اور یہ ان کی طرف سے وائرل نہیں بلکہ پولیس جو کہ وہاں پر موقع پر پہنچی اور کئی گھنٹے تک انہوں نے اس معصوم سی بچی کو، جس کے 2 معصوم سے پھول جیسے بچے جو اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس کو لٹکایا ہوا تھا، صرف اس لیے کہ ہم نے تاکہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم نے اس کو قتل نہیں کیا،
بلکہ اس نے خودکشی کی ہے. لیکن یہ کب تک بچتے رہیں گے؟ آخرکار قتل نہ تو چھپ سکتا ہے اور نہ یہ چھپا سکتے ہیں. کوئی ایسا انصاف پرست تو آئے گا ہی جو ثانیہ کو ضرور انصاف دلائے گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.